أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. میں اس تلاوت کے بعد میں میں مولانا سید شجاع الدین صاحب ہمارے سرپرست ان کا خیر مقدم کرتا ہوں جماعت اسلامی ہند پارٹی لیگ کی طرف سے آپ نے اس مجلس میں جو ہے طبیعت کے باوجود جو ہے شرکت فرمائی اور میں اسی طرح سے اب ہمارے اس نظم کے تعلیمی نظم کے جو ہے مکتب کے جو ہے معلم جناب خلیل سراجی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مختصراً ایک خاکہ پیش کرے کہ دینیات کا جو بچے یہاں پر درس حاصل کریں گے تو ہم نے جو نصاب خاص طور سے زبان کی تدریس ہم چاہتے ہیں جماعت نے جو ایک منصوبہ یہ بنایا ہے کہ ہم زبان دانی یعنی زبان کی تدریس کریں گے عربی زبان کے ہمارے بچوں کی اس لیے کہ ہمارا بچہ عربی پڑھتا ہے مکتب میں جاتا ہے قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن وہ زبان نہیں جانتا جبکہ وہ دوسری اور تیسری کلاس میں ہمارا بچہ عصری علوم کے اسکولوں میں جا کر انگلش بولنا شروع کر دیتا ہے انگلش سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے کہ قرآن کے فہم کے تعلق سے ہمارے علماء اکرام اور قائدین ملت جو ہے فکر مند ہے کہ یہ تبدیلی اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ ہماری ملت قرآن کو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھتی ہے اللہ کا فضل ہے لیکن وہ سمجھتی نہیں کہ وہ کیا پڑھتی ہے تو ہم نے جماعت نے مولانا یہ طے کیا کہ ہم کیوں نہ بچپن سے زبان کی تدریس ہم ہمارے بچے کو کروائیں ہمارے بچے سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ واٹ از یور نیم تو وہ دوسری تیسری کلاس میں میرا بچہ چوتھی کلاس میں ہے یہ انگلش میں مجھ سے ٹاکنگ کرتا ہے وہ بولتا ہے یس مائی نیم از حسان الرحمان میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آر یو مسلم تو وہ کہتا ہے کہ یس آئی ایم مسلم لیکن جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ حل انت اسمو کا تو وہ ہمارے منہ کو دیکھتا ہے لیکن جب ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ حل انت مسلم تو وہ ہمارے منہ کو دیکھتا ہے وجہ صرف اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ مانوس نہیں ہوتا زبان سے تو جماعت یہ چاہتی ہے اپنے اداروں میں جہاں نئی اسکولیں کھولی ہے جماعت نے وہاں عربی سبجیکٹ کو رکھا ہے کمپوزٹ میں گورنمنٹ کی اس کو ریکگنیشن ہے تو ہمارے یہاں بچہ مراٹھی اور ہندی پڑھتا ہے لیکن کچھ جماعت کے جو ادارے ہیں اس میں بچہ مراٹھی اور عربی پڑھتا ہے 50 نمبر یہ ضرورت کے پیش نظر تو ہم نے یہ سوچے کہ ہم مکتب تو شروع کریں گے لیکن ہم زبان کی تدریس سے شروع کریں تاکہ ہم جب ہمارے بچے کو یہ پوچھے کہ حل انت اسمو کا تو وہ کہے کہ اسمی عبد الکریم اور جب ہم ان سے یہ پوچھے کہ حل انت مسلم تو وہ کہے کہ نعم انا مسلم یہی بات پیش نظر تھی اور اس بات کے پیش نظر جو ہے یہ تدریس زبان کی خاص طور سے جو ہے یہاں انشاءاللہ کی جائے گی
دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا کرے اور ملت کی توجہ اس طرف مبذول ہو، اور ہمارے دیگر مکاتب میں اور وہاں بھی جو ہے اس طرح کے نصاب جو ہے ہم ترتیب دیں، جس کی وجہ سے ہمارا بچہ بچپن سے ہی ہمارے قبر کی، حشر کی، ہمارے دین کی، قرآن کی، حدیث کی زبان کو وہ اس کی تدریس اور وہ سمجھ سکے۔ تو میں مولانا محترم نے جو بڑی عرق ریزی کے ساتھ میں 3 کتابیں نصاب میں شامل کی ہیں، اور یہ نصابی کتابوں کو مولانا نے جو ہے تو حیدرآباد سے بلایا، اور آپ ماشاءاللہ مفتی کلیم رحمانی صاحب کے مدرسے میں 7 یا 8 سال تک غالباً صدر مدرس کی حیثیت سے آپ نے اپنے فرائض انجام دیے، اور حافظ خلیل سراجی صاحب اس وقت سے تعلق رکھتے ہیں، اور زبان کی تدریس اور عربی ادب کے آپ ماہر ہیں۔ تو یہ چارٹس جو ہے محترم نے تیار کروا کے لائے، اس چارٹس کے ذریعے سے حضرت کا کہنا ہے کہ ان کی تدریس ہوں گی۔ ابھی ابتدائی ہے یہ خاکہ، تو میں محترم سے درخواست کروں گا کہ مختصراً اپنے نصاب کی تفہیم اور اس سلسلے میں ہم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ تشریف فرما قابل صد احترام مولانا توصیف صاحب، رشید الدین صاحب، جناب عبدالکریم صاحب، ملت کے لیے اپنے سینوں میں درد رکھنے والے تمام ہی حاضرین، ہم تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج ملت نے محنت کی، 60-70 سال، تو جس بستی میں 2-3 مسجدیں تھیں وہاں 20-30 مسجدیں ہوئی۔ محنت کی، پہلے ایک ادارہ چلانا مشکل تھا، الحمدللہ ایک ضلع کے اندر 50 ادارے ملت چلا رہی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اتنی زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم نے زکوٰۃ پہ محنت کی، ہم نے حج پر محنت کی، تو جتنی مرتبہ بھی ہم کو کوٹھا دیا جاتا اپنے ملک کے لیے، اس سے زیادہ ہی حاجی تیار ہوتے۔ ہم نے حج کیمپ وغیرہ لے کے حج پر محنت کی، اس طرح روزوں پر محنت کی ہم نے کہ روزے رکھے جائے، اس کی تفہیم کی، لوگوں کو سمجھائے۔ کثیر تعداد میں لوگ اپنے اس ملک میں دیکھتے ہیں ہم کہ روزے دار ہوتے ہیں۔ آج سے 60-70 سال پہلے اتنی تعداد نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم نے جہاں مدارس پر محنت کی ہے تو مدارس سے اتنے ہی علماء کرام اور حفاظ کرام کی بڑی جماعت بھی الحمدللہ ہم کو نظر آ رہی ہے۔ علماء کرام تو علماء کرام ہی ہے، بڑے ہیں، اللہ ان کو خوب جزائے خیر دے، ان کے علم میں ترقی دے، فکر مند بھی ہے وہ۔ حفاظ کرام ان کی بھی اللہ تعالیٰ ان کو خوب جزائے خیر دے، وہ بھی فکر مند ہے، اور ایک وقت میں پورا قرآن مجید سورہ فاتحہ سے ناس تک سنانے کی صلاحیت رکھنے والے بھی ہزاروں کی تعداد میں حفاظ کرام بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ ان کی کوششوں، ان کی محنتوں کو خوب سلام۔ لیکن ایک تعلیم ہوا کرتی تھی مکتب کی، مکتب کی تعلیم، یہ متاثر ہوئی۔ آپ دیکھیں گے میرے جو ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ تو بخوبی واقف ہے، اور آپ حضرات بھی سنتے ہوں گے کہ مکتب سے بڑے بڑے علماء کرام ملے ہیں۔ کسی کی فارسی مکتب میں ہی ہو گئی، کسی کی عربی مکتب میں ہی ہو گئی، لیکن بہت سارے لوگ تو ایسے جن کا پورا حفظ بھی مکمل مکتب میں ہی ہو گیا تھا، اور جب وہ بڑے ادارے میں گئے تو پورا قرآن مجید ایک ہی دن میں سنا رہے ہیں، عربی بول رہے ہیں، فارسی میں جو بات کر رہے ہیں مکتب میں۔ لیکن آج کے دور میں یہ مکتب متاثر ہے یا روایتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید بچہ پڑھ لیتا ہے پورا، کتنے دور ہوئے تو دور بھی 4-5 ہو جاتے ہیں، نماز بھی مکمل یاد کر لیتا ہے،
بہت کچھ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ میں، کسی کو سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ طٰہٰ بھی حفظ ہو جاتی ہے مکتب میں، لیکن اس مکتب سے عربی کا فہم یا جو فارسی کا فہم ہوا کرتا تھا یہ نہیں مل پا رہا ہے، جبکہ اللہ کی زبان بھی عربی اور قرآن مجید کی زبان بھی عربی ہے، یہ پڑھی تو جا رہی ہے لیکن سمجھی نہیں جا رہی ہے۔ چند افراد نے پھر بیٹھ کر اس کے لیے کوشش کی کہ کیا کیا جائے، تو جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے ویسے ویسے تدریس میں بھی ترقی ہو رہی ہے، پڑھانے کے انداز میں بھی۔ پہلے لوگوں کے بہت ذہین ہوا کرتے تھے، بہت ذہین ہوتے تھے وہ، اورنگزیب خود قرآن مجید اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا کرتے تھے، والد کی خواہش پر چندی 2 یا 3 سال میں ہی حفظ مکمل کر کے جا کے سنا دیے، ذہن اتنے ہوا کرتے تھے۔ ہمارے پاس عربی کا فہم یہ نا کے برابر ہے، نا، اور لکھنے کا تو وہ بات کی چیز ہے، سمجھنا، بولنا اور لکھنا تو بات کی چیز ہے۔ ہم نے کوشش کر کے یہ ایک نصاب ترتیب دی ہے جس میں بچہ عربی کو سمجھے گا، اگر کوئی عرب آ کر بات کرے تو اسے ضرور سمجھے گا اور بولے گا بھی، کچھ بولے گا، قرآن مجید کے بھی حصے کو سمجھے گا۔ جیسے قرآن مجید میں ایسا ہے کہ بہت سے واقع یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے اپنے کو مسائل اخذ کرنا، یہ سب چیزیں تو یہ بڑے علماء کرام ہے، تفسیریں کرنا اس کے لیے کچھ نہیں، لیکن جو کچھ پڑھا جاتا ہے جیسے نماز میں جو تلاوت کرتے ہیں امام، یا قرآن مجید کے آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں، تو اتنا فہم اس کو آ جائے کہ وہ جو پڑھ رہا ہے وہ سمجھے ہو، اس کو سامنے، اس نشان کو متعین کر کے ایک نصاب ترتیب دیا گیا جس میں بچوں کو عربی بول چال کے نام سے پہلے لکھنا اور عربی بولنا دونوں سکھایا جائے گا۔ عربی زبان سب سے آسان زبان ہے، 6 مہینے کے مختصر سے وقت میں یہاں سے جتنے لوگ عرب میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ 6 مہینے میں عربی سیکھ جاتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے کئی غیر مسلم دوست ہیں وہ عربی بولتے ہیں، غیر مسلم دوست عربی بولتے ہیں، اب تو بہت اچھی بولتے ہیں وہ۔ 1.5 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد واپس آئے تھے تو عربی میں بول رہے تھے، مجھے نہیں سمجھ رہی تھی، بہت افسوس بھی ہوا مجھے کہ یار غیر مسلم ہے عربی بول رہا ہے، اور وہ بھی 2 سال کے بعد، 2 سال پہلے مراٹھی میں بول رہا تھا، اب عربی میں بول رہا 2 سال کے بعد ہی، اور میں حافظ قرآن ہونے کے باوجود مجھے عربی نہیں آ رہی۔ میں نے بولا یار اتنے جلدی کیسے کہ آ گیا آپ کو عربی؟ کہا کہ کوئی مشکل کام نہیں، بہت ایزی ہے، عربی سب سے ایزی ہے، غیر مسلم ہم کو بولا۔ تو بہت تعجب کی بات لگی کہ ایسا کیسا ہوگا۔ اصل میں جو ہے نا بولے طریقہ تعلیم جو ہے یہاں کا تمہارے لوگوں کے پڑھانے کا، ایسا بولا تھا تمہارے لوگوں کے پڑھانے کا، وہ ایک الگ ہے، وہ منتر کے انداز میں اس کے جملوں میں تھا۔ تم جیسا ہمارے اس میں منتر پڑھاتے شلوک سنسکرت کے، تو ویسا پڑھانے کا انداز ہے تمہارا، وہ تم حفظ کر لیتے، یاد کر لیتے، ہوگا، سمجھ میں ماننے کا کوئی ٹینشن نہ تمہارے پاس ہے، نہ منتر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، منتر خود منتر ہے۔ اچھا وہ قرآن کو بھی منتر ہی بولتا تھا پہلے، لیکن بعد میں کیا ہوا، ارے نہیں یہ تو تمہارا دستور ہے، وہ سمجھا رہا ہم کو۔ تو میں نے اس دن سے کوشش شروع کیا تھا، اس کو تقریباً 15 سال، تو 5-6 سال میں اس وقت میں وہاں نادر میں تھا، ریاض العلوم میں معلم کی حیثیت سے، مگر ایسا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ پھر تھوڑا تعلیم میں ترقی ہوئی اور مراٹھی پڑھانے کا طریقہ بدل گیا، انگلش پڑھانے کا طریقہ بدل گیا، اردو پڑھانے کا طریقہ بدل گیا، اور لوگ جو ہے تو اے فار ایپل پڑھنے لگ گئے، اور 50 سال پہلے انگریزی کسی کو نہیں آتی تھی، سمجھ لیجیے، آج گھر گھر انگریزی بولی جا رہی، طریقہ لیا گیا۔ ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام طریقوں کو جمع رکھ کر کے پھر ہم نے ایک نصاب ترتیب دیے کہ بچے کو پڑھانے کا طریقہ بدلنا ہوگا۔ مکتب میں قرآن مجید، ہمارا منشا یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو اٹھا کے ڈائریکٹ قرآن شریف پڑھا دیں، نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ عربی لکھیں، عربی پڑھیں، عربی تھوڑی بہت سمجھیں،
اور جس وقت آپ کے پاس قرآن مجید رکھا جائے گا، ہمارا تیسرے سال کا منصوبہ یہ تیسرے سال کا منصوبہ ہے، تو ہم کو امید ہے کہ آپ سورہ فاتحہ سے جب شروع کریں گے تو قرآن مجید سمجھ کے پڑھنا شروع کریں گے، اور پھر آپ کا ناظرہ جو ہوگا انشاءاللہ تو ایسا ناظرہ ہوگا کہ آپ اس کو سمجھیں گے بھی۔ آپ عذاب کی جگہ پہ آپ کو رونا بھی آئے گا، بشارت کی جگہ پہ خوشی بھی ہوگی، احکامات کی جگہ پر آپ کی طرف سے اقرار بھی آئے گا، کیونکہ اللہ کے احکام آ رہے ہیں تو اقرار آئے گا کہ ہاں انشاءاللہ ہم کریں گے، ورنہ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے۔ اللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا، تلاوت میں بھی اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جہاں بشارت کی آیت ہے وہاں امام صاحب رونے جیسی آواز نکالتے، اور جہاں اللہ کے عذاب کی آیت ہے وہاں ایسا لگتا ہے کہ خوشی کی چیز ہے، تو اس کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آنا، نمازوں میں بھی دل نہیں لگتا۔ تو انشاءاللہ اس نصاب کے تکمیل پر ہم کو امید ہے اس بات کی کہ جو بھی احادیث یا قرآن مجید عربی میں آپ سنیں گے تو آپ سمجھیں گے، اور خط و خطابت تک کے انشاءاللہ صلاحیت کا ہمارا منصوبہ ہے کہ آپ عربی لکھیں گے بھی، چاہے وہ مضمون ہی کی کیوں نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس میں اپنی خصوصی مدد و نصرت فرمائے، اور ہمارے اس منصوبے کو تکمیل تک اللہ تعالیٰ پہنچائے، اور جو ہماری نیتیں ہیں اللہ اس کو پوری فرمائے۔ ومعلن البلاغ۔ جزاک اللہ صاحب۔ عزیزان گرامی، سامعین اکرام اور مہمانان، میں آج کی اس مجلس میں چھوٹی سی مجلس کی جو رونق بخشی ہے اور اس میں تشریف لائے ہمارے ایک شارٹ نوٹس پر جناب سید برہان ٹھیکیدار صاحب، ان کا خیر مقدم کرتا ہوں جماعت کی طرف سے کہ انہوں نے اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہمیں اس کا موقع دیا۔ حافظ صاحب سے بھی آپ جو سماعت کر رہے تھے وہ ایک حصہ تھا جو سب سے اہم حصہ تھا ہمارا، اور یہی حصہ جو ہے ہم کو یہاں بیٹھنے کے لیے موقع فراہم کیا۔ حصہ یہی تھا کہ ہمارے بہت سارے مکتب ہیں، ہمارے بہت سارے ادارے ہیں، اور مکتبوں کا ایک نظام، جو ایک زبردست نظام جو ہے چلائے اللہ تعالیٰ نے، جن کے ذریعے سے چلایا۔ ہر مسجد میں مکتبوں کا یہ جو نظام چل رہا ہے یہ اللہ کی ایک خصوصی نعمت ہے ہمارے لیے، کہ ہمارے بچے سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے پاتور میں بھی اور دیگر شہروں میں بھی، کیونکہ ہماری نسل کو بچانے کا اور آخرت کا اصل میں یہ بہت مضبوط پروگرام۔ میں دعا کروں گا اللہ جزائے خیر دے ان تمام ہمارے علماء اکرام کو اور وہ خادمین کو جو اس میں خدمت انجام دے رہے۔ لیکن ایک ضرورت یہ محسوس ہو رہی تھی، گو کہ اس طرح کی کوشش ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی کوشش ہے، بلکہ اکولا میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں اس پر کام ہوا، اور کچھ لوگ اس میں کام بھی کر رہے ہیں، کچھ مکاتب میں بھی اس میں شروع کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ پہلی کوشش ہے، یہ تو ایک چھوٹی سی کوشش مقام کے سطح پہ ہو سکتی ہے۔ یہی ہم نے محسوس کیا کہ ہمارا بچہ، جیسے میں نے ابھی مثال دیا کہ انگلش میں جواب دے دیتا ہے، تیسری کلاس میں 5ویں کلاس میں ہمارا بچہ انگلش میں تقریر کرتا ہے، انگلش میں ٹاکنگ کرتا ہے، انگلش میں انڈرسٹینڈنگ کرتا ہے۔ اب وہ انڈرسٹینڈنگ تو اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر اس کو نمبر ہی نہیں ملیں گے، اور ہماری پوری ملت کا پورا زور جو ہے اس کو وہ انڈرسٹینڈنگ اور فہم پر لگا ہوا ہے کہ لاکھوں کی کتابیں، لاکھوں کے ٹیوشن ہیں، جبکہ اس انڈرسٹینڈنگ کا تعلق جو ہے صرف دنیا سے ہے۔ موت کے ساتھ میں یہ انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جائے گی۔ بہت بڑے عہدوں پر ہمارے بچے پہنچ رہے ہیں، پہنچنا چاہیے، اور یہ کام ہونا چاہیے، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ جس کی ضرورت ہے اس کی طرف سے ہمارا توجہ ہٹی ہوئی ہے، اور وہ انڈرسٹینڈنگ ہے دستور زندگی، یعنی کلام اللہ، اللہ کی کتاب۔ حضرت ابھی فرما رہے تھے کہ وہ نان مسلم جو ہے بعد میں میرے سے زیادہ اچھے عربی بولنے لگا، وہ عرب گیا تو کیونکہ اس کو ماحول مل گیا وہاں پر، اب ہمارے ماحول نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ سوچے، جماعت نے بھی میری تحریک پر اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا کہ بھئی کیوں ہمارا بچہ مائی نیم اس تو بول دیتا ہے، واٹ از یور نیم سمجھتا ہے، کیوں نہیں وہ عربی سمجھتا ہے، حل انت اسموں کا، اس میں عبدالکریم، اس میں احسان الرحمان وغیرہ کیوں نہیں بولتا؟ تو ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ اس کو لینگویج کی تدریس نہیں کرائی جاتی، ہمارے مکاتب میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن تدریس، جس لینگویج کی تدریس انگلش کی جاتی ہے ہمارے اسکول میں، کاش کہ ہمارے مدارس میں اور مکاتب میں علماء حضرات ہمارے یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ مولانا تو ایک بہت بڑا مدرسہ سنبھال رہے ہیں، 100 بچے اس مدرسے میں ہیں، میں نے وزٹ کیا ہوں، اور حضرت تو ہمارے سرپرست ہے۔ تو میں ایک بہت ہی عاجزانہ درخواست کروں گا ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ آپ مکاتب کے ذمہ داران کی طرف جو ہے اس طرف توجہ دلائیں،
تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ بچے کو اگر زبان کی تدریس ہونے لگے عربی کی، کیونکہ زبان کی تدریس وہ ہوتی ہے کہ جس میں بچہ لکھتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے. ہم کو انگلش میں کوئی لفظ نہیں آیا، ہم کبھی کبھی بچے کو پوچھ لیتے ہیں بھائی بولیے اس کا کیا ہے، تو پتہ چلا کہ بچے نے اتنی ہماری انڈرسٹینڈنگ کر لیا کہ وہ بتا دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے اکثر. تو اگر ہم اس طرح سے پڑھائیں، اس طرح سے بتائیں، تو یہ اس کی وجہ بنی. تو ایک چیز جو ہے حضرت نے پوری کی، وقت کی کمی کی وجہ سے میں اب دوسری چیز کی طرف آ رہا ہوں. اور پہلی چیز تو حضرت نے جو ہے بڑی عرقریزی کے ساتھ میں 3 کتابیں جو ہے اس میں فائنل کی ہے. نورانی قاعدہ اس میں موجود ہے، اور دروس الاشیاء زبان کی تدریس عربی کے لیے، یہ حیدرآباد سے بلائی گئی ہیں. اور جو ہے تو گلدستہ تعلیم القرآن و سنت رسول اللہ، تو یہ نصاب اول کا مفتی کلیم رحمانی صاحب کے یہاں کا مدرسے کا قاعدہ ہے. تو یہ 2 چیزیں ہم نے فائنل کی ہے زبان کی تدریس میں. حضرت جو ہے یہ صرف زبان کی تدریس ایسے نہیں کرائیں گے، بلکہ انگلش جیسا ہمارا بچہ لکھتا ہے، پہلا سبق حضرت کا ہو چکا ہے، تو اس طرح سے یہاں پر لکھائیں گے. اور بچے کو کوئی کہ وہ ہم دے دیتے ہیں اس کو انگلش میں مائی اسکول لکھو مضمون، ہمارا بچہ بہت جلدی لکھ ڈالتا ہے، بڑے بڑے انعامات بھی لیتا ہے. لیکن اگر ہم عربی میں دے دیں اور بولے تو وہ لکھ نہیں پاتا. تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا بچہ عربی میں بھی لکھے، عربی میں مضمون بھی لکھے، یہ ہماری چاہت ہے. تو اس سلسلے میں تو یہ بنا. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا بچہ جب یہاں سے فارغ ہو تو وہ عالمیت کے کورس کو تو پورا کرے گا انشاءاللہ. 5 سالہ جو کورس ہے جامع الصفا اورنگ آباد کا جو ترتیب دیا ہے جماعت نے، اس کے تحت تو اس کو سند ملے گی انشاءاللہ. 5 سال جو بچہ ٹک کے یہاں پر رہے گا حضرت کے ساتھ میں، تو وہ تو عالمیت کا کورس کرے گا، اس کو سند حاصل ہوگی. لیکن ساتھوں ساتھ جو ہے ہم نے یہ کہے کہ بھئی ہمارا بچہ ڈاکٹر تو بن جاتا، یہ عالم تو بن جاتا ہے، لیکن ڈاکٹری میں فیل ہو جاتا. 12ویں میں جب ہو جاتا تو اس کو عصری علوم سے وہ نابلد ہوتا ہے. اب جو بچے کالجز میں ہیں وہ عصری علوم سے اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ ادھر سے نابلد رہتے ہیں. تو ہم نے دونوں چیزوں کا امتزاج لانے کی کوشش کی اس پروجیکٹ میں ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس میں کتنی کامیابی ملتی وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کامیابی. تو اس میں دیکھیے CBSE کی کلاس کا ہے. ہم نے یہ محسوس کیا، میرے 3 بچے جو ہے وہ اورنگ آباد پونہ میں رہے 10ویں کے بعد، لیکن وہاں انہوں نے مجھ کو، جب میں نے آخری میں ان سے پوچھا، ایک بچے کا لگا ہے ڈاکٹری میں، ابھی BAMS میں لگا کم نمبر ہونے کی وجہ سے. بچے نے جو ہے ریسرچ کے لیے جو ابھی آپ کے سامنے خدمت انجام دے رہا ہے ویڈیوگرافی کی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ابو CBSE کی کتابیں اگر آپ ہم کو پڑھا دیتے، اگر CBSE سے کوئی کالج میں بھیج دیتے تو آج ہم بھی MBBS کے اسٹوڈنٹ رہتے تھے. تو ابھی میں نے تو MBBS کے اوپر دیا ان کو ٹارگیٹ، تو PhD کا دیا یہ بابا کو میں نے ٹارگیٹ، اور انشاءاللہ اب اس کا گریجویشن کمپلیٹ ہو گیا. تو یہ MSc پلس PhD میں حیدرآباد یونیورسٹی میں رجسٹرڈ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ وہ ملے گی کامیابی. لیکن یہ CBSE کا ہمارے بچے اسٹیٹ سلیبس پڑھتے ہیں. آپ یہ ذہن میں رکھیے ہمارے بچے کیوں ناکام ہو رہے ہیں کہ وہ اسٹیٹ سلیبس پڑھتے ہیں. اور اسٹیٹ سلیبس جو ہے ہمارا بچے کو نیٹ کے ایگزام کے لیے یا JEE انجینئرنگ کے لیے یا ڈاکٹری کے لیے تیار نہیں کرتا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ماہر تعلیم کہہ رہے ہیں. اسی لیے ہمارے بہت ساری اسکولوں میں CBSE کے کورس لائے گئے. ہماری خود شاہ بابو میں اب CBSE کا کورس جو ہے اس کی تیاری چل رہی ہے الحمدللہ. تو ہمارا بچہ یہاں سے، چاہے ہم نے 4تھی کلاس سے 8ویں کلاس تک کے ایڈمیشن دیے، اور رجسٹرڈ میں ہمارے پاس میں الحمدللہ 25 بچے رجسٹرڈ ہو گئے. لیکن ابھی چونکہ آج کا پہلے ہی دن ہے، اب وہ دھیرے دھیرے اپڈیٹ ہوں گے، تو ہمارے 9-10 بچے یہاں موجود ہیں. تو یہ CBSE کی 3ری جماعت کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں میتھس کی، اور اس کے بعد میں یہ CBSE کی جو کتاب میتھس اور سائنس کی کتابیں ہم ان کو یہاں پڑھانے کا پلان رکھتے ہیں، منصوبہ رکھتے ہیں. اب ہمارے بچے اسکول میں ہوں گے ہمارے، تو ہم اسکول کے اسٹیٹ بورڈ کو نہیں چھیڑیں گے. اسکول میں ان کو پورا جانا ہے اپنے وقت سے وہاں کیونکہ تعلیم اور تربیت دونوں اسکول اس کے لیے مسٹ ہے. یہ تو یوں سمجھیے کہ یہ ایک اس کا تکمیلہ ہے، اور اس طرف ہمارے بچے کو آگے بڑھانے کی ایک کوشش ہے، دین اور دنیا دونوں ملا کر. تو ہمارا بچہ یہاں پر جہاں عربی بولنے کے لائق حضرت بنائیں گے، وہیں پر ہم نے 2 ایسے ٹیچروں کا انتخاب کیا ہے جو CBSE کی میتھمیٹکس پڑھائیں گے اور ایک CBSE کا سائنس پڑھائیں گے. اور ہم نے 8 گھنٹے کا 5 گھنٹے کا جو بچے کا یہاں پہ ڈیزائن کیا ہے ٹائم ٹیبل، وہ اسکول کے علاوہ ہے. اسکول کو اپنے ٹائم کے حساب سے اس کو جانا ہے، اسکول کے کام بھی پورے کرنا ہے، اور اسٹیٹ سلیبس آسان ہوتا ہے تو بچہ کر لے گا. لیکن جو بچے کی یہاں تعلیم و تربیت ہوں گی تو اس میں جو CBSE کا میتھس اور سائنس ہوگا. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے عالم صاحب، ہمارا بچہ جب عالمیت کی ڈگری لے کے نکلے تو وہ CBSE کی 3ری جماعت سے بھی ہم یہاں کلاس شروع کر رہے ہیں. اگر 8ویں کا ہے تو بھی وہ 3ری کلاس کی پڑھے گا کتاب. اب آپ کہیں گے کہ سر یہ کیسا ہوگا؟ یہ اس طرح سے ہوگا کہ 1 سال میں ہم 2 کتابیں پڑھا رہے ہیں.
یہ پہلے سال میں تیسری یا چوتھی کتاب پڑھے گا. تو اس طرح سے جب وہ 10ویں تک چلا جائے گا، 12ویں تک چلا جائے گا، تو وہ 12ویں کے CBSE کی کتاب تک پہنچ جائیں گے. ایسا ہم نے اس کو ڈیزائن کیا. اب ہوگا کیا کہ جب اس کے اچھے نمبرات سے جو ہے اس کی کمزوری بھی دور کی جائیں گی. سائنس میں کمزور ہے، مراٹھی میں کمزور ہے، انگلش میں کمزور ہے، میتھس میں کمزور ہے، وہ دور کی جائیں گی، خصوصی توجہ دے کے. لیکن ساتھوں ساتھ ہمارا بچہ عالمیت کی ڈگری اور اچھے نمبرات 12ویں اور 10ویں سے پاس ہونے کے بعد جب وہ نیٹ کے ایگزام کو فائٹ کرے گا، یہ بات آپ نوٹ کیجئے کہ جب وہ نیٹ کے ایگزام میں بیٹھیں گا 12ویں کے بعد، تو ہمارا بچہ کم سے کم 300 نمبر نیٹ کے لائیں گا، 400 نمبر لائیں گا 750 میں سے انشاءاللہ. اور جب یہ ہمارے عالم صاحب 300 میں 750 میں سے اگر وہ 300 نمبر بھی لاتے ہیں تو BUMS میں گورنمنٹ سیٹ وہ جب لیں گے تو ان کے والد کے 4 لاکھ 5 لاکھ روپے بچائیں گے. یہ ہمارا بہت ایک دور اندیشی پر مبنی جو ہے پروگرام ہے. میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے بزرگ اس پروگرام کو سمجھنے کی وہ تو سمجھیں گے اس کو، اور وہ اس کو بالکل اس میں ہے، لیکن ہماری اس سلسلے میں سرپرست ہماری رہنمائی اور ہماری مدد کرے اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے. ہمارے عالم صاحب جب نکلیں گے تو وہ ہمارا جو بچہ ہوگا عالم، اگر وہ بہت زیادہ ذہین ہے تو وہ 500 نمبر اگر لائے تو وہ MBBS میں داخلہ لیں گا. میری بچی کو 350 نمبر ملے. پہلے اس کا پرائیویٹ میں داخلہ ہوا تھا، میں نے وہاں پر اس کی پرائیویٹ میں فیس بھرا 1.5 لاکھ روپیہ، ہاسٹل ملا کے 2.25 لاکھ روپیہ، لیکن وہ پروویژنل ایڈمیشن تھا. گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ ہم سیکنڈ لسٹ ایشو کریں گے تو پھر وہاں سے آپ کا ٹرانسفر ہو جائے گا. تو اللہ کو یہ کرنا کہ سیکنڈ لسٹ ایشو ہوئی. پہلے عقل کنواں میں اس کا ایڈمیشن مجھ کو جا کے کرنا پڑا، لیکن سیکنڈ لسٹ جب ایشو ہوئی ہماری تو پونا میں گورنمنٹ کالج میں اس کا نمبر آیا اللہ کے فضل سے، اور نمبر صرف 350 ملے تھے 750 میں. اب جب گورنمنٹ کالج میں اس کا نمبر آیا تو الحمدللہ 48,000 روپے کی فیس میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ بچہ اگر بنتا ہے، نمبر لیتا ہے، تو کتنا وہ والدین کا اپنے فائدہ کرتا ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے اس لائق بنے، JEE کے لائق بنے. یہاں پہ ان کو یہ سلیبس اس کے لائق بنا دے گا انشاءاللہ. اور ہمارا بچہ جو ہے وہ جب عالم دین بنے گا، اور جب وہ ڈاکٹر بھی بنے گا، اور جب وہ انجینئر بھی بنے گا، تو انسانیت کی دیکھیے ڈبل خدمت کرے گا. ایک خدمت یہ کرے گا کہ روحانی خدمت کرے گا انسانوں کی، کیونکہ ہمارے علماء اکرام ہمارے روحانی ڈاکٹر ہیں، ہمارے حفاظ اکرام ہمارے روحانی ڈاکٹر ہیں. ہم کو روحانی اعتبار سے وہ درست کرتے ہیں، ہماری تذکیر کرتے ہیں، ہمارا تزکیہ نفس کرتے ہیں. یہ بہت بڑے عہدے پر فائز ہے، بہت بڑے ان کی جو ہے وہ اہمیت ہے. لیکن جب یہ بچہ ہمارا، یہ عالم صاحب ہمارے، یہ ہماری جو ہے تعلیم و تذکیر کریں گے، اور اس کے بعد جب اپنے دواخانے میں جا کر اپنے ٹیبل پہ بیٹھیں گے، تو یہ واقعی انسانیت کی خدمت جو ہے وہ جسمانی اعتبار سے بھی کریں گے. اور آج جو ہم سن رہے ہیں پیپروں میں جو نیوز آ رہی ہے کہ یہ کچھ ڈاکٹر، سب تو نہیں ہیں ایسے، مسلم ڈاکٹر تو اکثر انسانی خدمت کے جذبے سے محنت ہی کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. لیکن ایسی نیوز بھی آ رہی ہیں کہ ایک ڈاکٹر جو ہے ایک بیمار کا آپریشن کرتے ہوئے وہ ٹیبل پہ چھوڑ کر آ جاتا ہے، اور اس گھر کے آدمی کو، اس بیمار کے رشتہ داروں کو یہ کہتا ہے کہ اس کے پیٹ میں دوسری بیماری بھی ہے، اگر آپ کہے تو میں وہ آپریشن کرتا ہوں، اتنے لاکھ روپے ابھی ڈپازٹ کرنا ہوگا، ورنہ میں یہ آپریشن کر کے سی دیتا ہوں. یہ نیوز تو پڑھ رہے ہیں ہم. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ انسانی اقدار نہیں جائے گی. تو جب ہمارے عالم صاحب وہ آپریشن کے لیے بیٹھیں گے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ تو اتنے لاکھ اگر دیا تو میں دوسرا علاج کر رہا نہیں تو پھر ابھی میں یہ جو ہے آپریشن کمپلیٹ کرتا ہوں. وہ پیسے لائیں گے تو دوبارہ پھر آپریشن کروں گا، پھر دوبارہ نشتر ماروں گا اپنے پیشنٹ پر. تو کم سے کم یہ کہ ہمارے ایسے افراد اور یہ چھوٹے سے نظم کا یہ ایک سب سے بڑا جو ہے ایک زبردست جو ہے مقصد ہے. آپ دعا بھی کیجئے کہ اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے. ایک چھوٹا سا معمولی سا ایک پروجیکٹ ہے، لیکن اللہ اگر چاہے تو یہ ایک بڑا پروجیکٹ اور شخصیت کی سازی انشاءاللہ شخصیت سازی اس طرح سے ہوں گی. دوسری ہماری بات یہ ہے کہ ہم نے اس میں اگرچہ کہ ابھی صاحب حیثیت پیرنٹس کے بچوں کو داخلہ دیا ہے، ہم نے 5 ہی بچے جو ابھی مستحقین اس میں لیے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس میں کوئی فنڈ نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. میرے ساتھ میں جو 8-10 ساتھی اس میں کام کر رہے ہیں انہوں نے ماہانہ اعانت اپنی لکھا ہے، تو وہ ہمارے پاس میں 9,000 روپے 10,000 روپے جمع ہوئی، شاید 9,500 ہوئی تھی. ایک صاحب آئے انہوں نے لکھا ہے کہ میں 500 روپے مہینہ جو ہے ہر مہینے آپ کو بھیجتا رہوں گا. یہ پروجیکٹ چلائیے، ملت کا دین کا بڑا پروجیکٹ ہے. تو اب وہ 10,000 ہو گئے. صادق بھائی ہمارے یہاں پر موجود ہے، خزانچی اس کے. پھر میں
ہمارے محترم جو یہاں تشریف فرما ہے، تو ان سے میں نے اس کا تذکرہ کیا، اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک مستحق بچے پر 5,000 روپے خرچ آ رہا ہے قیام و طعام کے ساتھ۔ اگرچہ کہ قیام و طعام والے 5 جو بچے ہیں، 2 بچے ہم نے مستحق اس میں بھی جوڑ لیے حضرت کے کہنے پر، اور 3 بچے جو ہے وہ ہمارے رفقۂ جماعت کے ریسوڑ کے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ اگلے ہفتے بھیجیے، اس لیے کہ ابھی مطبخ کا انتظام نہیں تھا مدرسے میں، یہ تو ابھی ہم نے صفائی وغیرہ کروا دی ہے، اور یہ انشاءاللہ تعلیم کا سلسلہ، یہ ڈے بورڈ کے بچے ہیں جتنے آئے، اس سے ڈبل بچے ہیں، یہ ڈے بورڈ کے ہیں، یہ اپنا ٹفن لے کے آئیں گے دوپہر کا، اور اسکول کی آن لائن کلاس ہونے کے بعد یہ یہاں پر مغرب تک کے حضرت کے جو ہے اس میں رہیں گے صحبت میں، اور ہمارے وہ عصری علوم کے ساتھی یہ پردے کے پیچھے کی کلاس میں ان کو پڑھائیں گے، ایک بیچ وہاں بیٹھیں گا، اور ایک بیچ جو ہے حضرت یہاں بٹھا کے ان کو محنت کریں گے۔ تو ہم نے ان سے یہ کہا ہے، وہ 5 بچے، ہم کو 15 بچوں کا ٹارگیٹ ہے کہ ہم کو 15 بچوں کا ہی قیام و طعام اس سال ابھی کرنا ہے۔ تو وہ جو 5 بچے ہیں، ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ اگلے ہفتے میں آئیے، اس لیے کہ اوپر ایک چھوٹا سا مطبخ کا انتظام ہو گیا، کام تو اوپر کا بھی شروع ہو چکا الحمدللہ، تو ایک کونے میں ایک چھوٹا سا مطبخ بنا دیں گے تاکہ وہ 5، 10، 15 بچوں کا وہ جو ہے تو مطبخ میں ہمارا باورچی آئے اور 2 ٹائم کا کھانا ان کو بنا کے چلے جائے، اور وہ بچے یہاں تعلیم حاصل کر کے وہ جو کھانے وغیرہ سے فارغ ہوں۔ البتہ وہ 15 بچے ہی قیام یہاں کریں گے، ڈے بورڈ کے بچے اپنے گھروں پہ جائیں گے۔ ہم نے ڈے بورڈ کے بچوں کی جو فیس رکھی ہے وہ 1,000 روپے رکھی ہے، جو صرف تعلیمی فیس ہے۔ اب چونکہ اس کا مقصد کمانا نہیں ہے، بڑی بڑی کوچنگ کلاسز چل رہی ہیں، میں نے ایک بچے کا 7,000 روپے مہینہ پے کیا ہوں اورنگ آباد میں، 3 بچے تھے میرے وہاں، لیکن ان کا دیگر اخراجات بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ جماعت کے ذریعے سے، جماعت کے شعبہ تعلیم کے ذریعے سے یہ مقصد بنا ہے، اس میں کچھ پیسے کما کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں صرف خدمت کے طور پہ جماعت اس کام کو انجام دیں گی، جماعت کا شعبہ تعلیم۔ تو ہم نے تعلیمی فیس ایک بچے کی 1,000 روپے رکھی ہے، اور طعام کی فیس ایک بچے کی 4,000 روپے رکھی ہے، جس میں ہم اس کو معیاری 2 وقت کا کھانا اور ناشتہ جو ہے اس کو فراہم کریں گے، اور ناشتے میں بھی اس کو مقوی چیزیں ہے، دودھ ہے، انڈا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے۔ تو ایسا ہمارا جو باہر کا بچہ ہوگا وہ 5,000 روپے یعنی 1,000 روپے تعلیمی فیس، 4,000 روپے اس کے جو ہے طعام کی فیس ادا کرے گا، اور مقام کا جو بچہ ہوگا جس کا رجسٹریشن ہو جائے گا وہ بچہ جو ہے تو وہ 1,000 روپے تعلیمی فیس ادا کرے گا۔ ابھی ہم کو ٹیچرز کی پیمنٹ ابھی ہم نے جو فکس کیا ہے، ہم کو 35,000 روپے ٹیچرز کی، 3 ٹیچر اور 1 نگراں کا خرچ آ رہا ہے، اور 35,000 روپے مہینے کا۔ اب ہم نے شروع میں نے آپ کو بتایا کہ اس پروجیکٹ پہ ابھی ہمارے پاس میں کوئی فنڈ نہیں ہے، وہ جو اہل خیر حضرات 10 ہے، اور حضرت نے کہا کہ میں 2، اللہ ان کو توفیق دے اور قبول فرمائے، اور بھی کچھ ساتھی ہیں جنہوں نے ہم سے یہ کہے ہیں، تو حضرت نے مجھے یہ کہا کہ میں 2 جو ہے مستحق بچوں کی کفالت کروں گا، یعنی 10,000 روپے جو ہے حضرت جو ہے وہ اس نظم کو پے کریں گے، اللہ ان کے جو ہے تو جذبوں کو بلند کریں، اور یہ قبولیت، شرف قبولیت عطا کریں۔ ہمارے گروپ کے ساتھیوں میں 2 ساتھیوں کو یعنی 10,000 روپیہ وہ جمع ہوگا مہینے کا، یعنی 2 بچوں کو وہ بیئر کریں گے، تو ابھی مستحق بچے 4 ہیں۔ ہم نے ایک مقصد ہمارا یہ بھی ہے کہ ہمارے ایسا نہیں ہو، ہمارے بچوں کی فکر تو ہم کر لیں گے، لیکن جماعت جو ہم کو، اسلام جو ہم کو سینس دیتا ہے، شعور دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ مسلم معاشرے کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ غربا، یتیموں کو ساتھ میں لے کر چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خیرات اور زکوٰۃ کا ایک بڑا نظام قائم ہے اسلام کے اندر مسلمانوں میں۔ تو یہ 4 بچوں کی کفالت الحمدللہ بھی ہو چکی ہے۔ جیسے جیسے کچھ حضرات ہم کو اس میں تعاون کریں گے، ہم غریب اور یتیم بچوں کو اس میں شامل کریں گے، اور ایسا نہیں کہ صرف میں میرے بچے کی فکر کر لوں، وہ ساتھی اپنے بچے کی فکر کر لیں، یہ ساتھی اپنے بچے کی فکر کر لیں۔ اگرچہ کہ ابتدا میں رفقۂ جماعت کے بچے اور متفقین کے بچے ہیں اس میں، لیکن وہ پیمنٹ کرنے والے ہیں، لیکن ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ اللہ ہم کو صرف ہمارے بچوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، اللہ ہم کو قیامت کے دن یہ بھی پوچھے گا کہ اپنے بچوں کی بڑی فکر کیے تھے، کبھی ملت کے بچوں کی بھی سوچے تھے، کچھ بنائے تھے، کچھ پلان بنائے تھے، منصوبے بنائے تھے انفرادی اور اجتماعی، کیا تمہارے دل میں یہ کوئی کبھی تم کو کچھ ایسا کسک ہوئی تھی، چبن اور کڑک ہوئی تھی کیا میرے ملت میں، قوم میں بھی یتیم بچے بہت ہیں، غریب لوگ بہت ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے تھوڑا بہت ہی صحیح، لیکن کچھ تو ہم کر لیں۔ تو عزیزان گرامی اور محترم حضرات، یہی ساری چیزیں پیش نظر تھی جس کے ذریعے سے چھوٹا سا منصوبہ جو ہے روبہ عمل آ رہا ہے۔ اب میں آپ سے جو ہے تو درخواست کروں گا کہ اس کے لیے دعا بھی فرمائیں اور اس کے لیے دوا بھی فرمائیں، یعنی ملت کے اہل خیر حضرات میں اس بات کا چرچا کرے
اور آپ جو ہے بچوں کو یہاں پر جوڑنے کے لیے ہماری مدد کریں اور آپ کے مشورے سے جو ہے آپ ہم کو نوازیں. تو یہ اس پروجیکٹ کی تفصیل تھی جس کے لیے ہم نے آپ کو یہاں پر جو ہے تو یہ کیا اور آپ کو یہاں مدعو کیا اور آپ آئے اور اپنا جو ہے قیمتی وقت دیا. میں اس کا ایک جو ہے تو ایک تکمیلہ جس سلسلے میں مولانا عمیق صاحب کو بھی کہا گیا تھا، ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے موجود نہیں ہے، تو جناب شمشیر الحق سر جو ہے اس تکمیلے پر 5 منٹ بات کریں گے کہ آخر یہ دونوں چیزیں لے کر کس طرح سے آئی گئی. اور ہمارے آج کی مجلس کے ہمارے بزرگ صدر جلسہ کہہ لیجئے سرپرست ہمارے مولانا شجاع الدین صاحب کی صدارتی بات پر جو ہے اس کا اختتام ہو جائے گا. تو ٹائم کی کمی ہے. اچھا تو چونکہ اذان کا ٹائم جو ہے قریب ہے اور تمام سامعین سے درخواست ہے کہ صدارتی خطبے کے بعد میں جو ہے تو ناشتے کا چائے کا انتظام کیا گیا ہے وہ نوش فرما کر جائے. تو محترم سے میں آج کی ہماری یوں سمجھیے کہ ہمارے سرپرست صدر سے بھی بڑھ کے ہوتے ہیں، صدر جلسہ سے بھی بڑھ کے ہوتے ہیں. دعا کر دوں بس نہیں تھوڑا آپ کی نصیحت. بس نصیحت تو بہت ماشاءاللہ کافی ہو چکی ہے الحمدللہ. یہ تو بند ہے کئی بات کریں گے. ریکارڈنگ کا ہے. اچھا لگا لیجیے وہ ریکارڈنگ کا ہے، وہ خود بخود ریکارڈ ہوگا. الحمدللہ وصلی اللہ علی النبی الکریم. دوستو عزیز و بزرگوں، ہمارے سامنے الحمدللہ کافی باتیں آ چکی ہیں اور اس میں ہدایتیں بھی تھی، نصیحتیں بھی تھی، تقاضے بھی تھے، بہت ساری باتیں تھی اور مستقبل کے عزائم اور ارادے بھی تھے. بس ہم دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ اس چیز کی تمنا رکھے اور اللہ سے اس بات کا گویا کہ مطالبہ کرے، درخواست کرے کہ اللہ جل مجدہ ہمیں اخلاص کے ساتھ ان تمام اعمال سے جوڑ دیں اور ہم ان تمام ہی تقاضوں کو پورا کرنے والے بنیں اور دام درہم سخنے جیسے بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم دوستو اسلام کی اور دین کی ہر ادارے کی امداد کرنے والے بنیں. خاص طور سے ابھی یہ جو نیا منصوبہ ہمارے سامنے آیا ہے تو بہت پرانا منصوبہ، پرانے باتیں الحمدللہ بہت سی جگہ پر یہ ترتیب چل رہی ہیں. اللہ کرے کہ یہاں پر بھی یہ ترتیب کامیاب ہو جائے، منصوبہ کامیاب ہو جائے. بہت اہم چیز ہے یہ جو بتلائی گئی ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، سمجھ کر اس کی تلاوت ہونا چاہیے. نماز میں کیا ہمارے اکثر اماموں سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو دعائیں کرتے ہیں اجتماعی دعائیں، اس میں انفرادی دعا کا وہ ہو جاتا ہے، متکلم کا صیغہ، واحد متکلم کا صیغہ، گویا کہ عربی گرامر کے اعتبار سے تو گویا کہ وہ ناسمجھی اور لا علمی کی وجہ سے ساری باتیں ہوتی ہیں. بہرحال بہت اچھی بات ہے یہ کہ ہم سب مجتمع ہیں تو کس طرح سے ہم نے سب کے لیے دعا کرنا، اور اگر ہم انفرادی طور پر دعا کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے اپنی حد تک کر رہے ہیں تو ہم نے وہ اس میں کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے. عربی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. یہ ابھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہمارے عبدالکریم صاحب ہمارے سرپرست تو وہ ہے حقیقت میں، اور مجھے انہوں نے سرپرست کا لقب اور خطاب دے دیا ہے. اصل میں وہ بیچارے بہت عاجزی ان کے ساری ان کا مزاج ہے. اللہ قبول فرمائے ان کی خدمات کو اور ان کے جذبات کو، اور ہم سب کو مل جل کر کام کرنے کی اللہ طاقت قوت ہمت عطا فرمائے. ہم سب اجتماعیت سے کام کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے، انشاءاللہ اللہ ضرور کامیابی دے گا. ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے. دعا حضرات آپ ہی کی. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشرح صدورنا للإسلام وزين أخلاقنا بالقرآن وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مولا کریم ہماری اس مجلس کو قبول فرما. اے اللہ برکتوں کی، خیر کے، عافیت کے فیصلے فرما، مدد و نصرت کے فیصلے فرما، تمام شرور و فتن سے حفاظت فرما، تمام شرور و فتن سے حفاظت فرما، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے ہماری اس مجلس کی اور اہل مجلس کی سب کی حفاظت فرما. اے کریم کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرما. ہم سب کی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف فرما، اس سے درگزر فرما. یا الہ العالمین ہمت، طاقت، قوت عطا فرما، علم و بردباری عطا فرما، عاجزی انکساری عطا فرما، ریاکاری، مکاری
ساری دغابازی دھوکہ بازی سے ہماری پوری ملت کی پوری انسانیت کی حفاظت فرما، انسانیت کے حق میں ہدایتوں کے فیصلے فرما، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ 2 منٹ کے لیے